نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے حد و بے حساب ہیں، جن کا شمار ممکن نہیں۔ اس سرزمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، مستقل رہائش، پہلی اسلامی ریاست کا قیام، دنیا میں حق کی تبلیغ و ترویج کا مرکز و محور، مسجد نبوی، روضہ عطر، ریاض الجنہ، 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن جنت البقیع اور احد کا پہاڑ، وہ مقدس و متبرک عظیم مقامات ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب و اشرف بنا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر جاناں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ ایک اور جگہ دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی جبل عیر سے جبل ثور تک، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالی، تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کو چیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے، اور اگر اونٹ یا گھوڑے کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایڑ لگا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان یوں بیان کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور اس کے رزق اور غلے کے لیے مکے کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت عامر بن سعد کے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں یوں پگھلائے گا جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے یا جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں دجال اور مرض طاعون کا داخلہ ممنوع ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مدینہ میں دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا، اور اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کے راستوں پر فرشتے انہیں باندھے حفاظت کر رہے ہوں گے، اور وہ ایک ایک نکارہ سی زمین پر پڑو ڈالے گا۔ پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے ڈر سے ہر کافر منافق مدینہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا اور مدینہ پاک ہو جائے گا۔ اور سعید مقبری اپنے والد ابو سعید مہری سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حرہ کے واقعے کے
سیدنا ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مدینہ منورہ کی رہائش چھوڑ دینے کے بارے میں مشورہ کیا، کیونکہ وہ کثیر العیال تھے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کے لیے گزر اوقات بہت مشکل ہو گئی تھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، افسوس، میں تمہیں مدینہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ کی تنگی ترشی پر صبر کرے، اس سرزمین پر فوت ہو تو میں روز قیامت اس کا گواہ بنوں گا، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وفات کو محبوب قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس شخص کی بس میں ہو وہ مدینہ میں وفات پائے، کیونکہ جو مسلمان مدینہ میں وفات پائے گا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں فرمایا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا۔ بیٹوں نے پوچھا، ابا جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اس نے خود مجھے خوف زدہ کیا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، روئے زمین پر مدینہ منورہ کے سوا کوئی ایسا خطہ نہیں جس میں مجھے دفن ہونا پسند ہو۔ مدینہ منورہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میری ہجرت کا آرامگاہ ہے، اسی خاک پائے سے میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، لہذا میری امت کا حق ہے کہ وہ میری ہمسائیگی اختیار کرے، اور میرے پڑوس میں رہ کر گناہوں سے اجتناب کیا تو میں قیامت کے دن ان کے لیے شفیع اور گواہ بنوں گا۔ شہادت کی آرزو اور مدینہ میں وفات کی تمنا امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ ولولہ، جذبہ اور آرزو ہر وقت رہتی کہ شہادت فی سبیل اللہ کا اعزاز بھی حاصل ہو جائے اور مدینہ منورہ کی خاک بھی نصیب ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے یہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر مدینہ میں موت دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حیران ہو کر دریافت فرماتے، امیر المومنین، یہ کیسے ممکن ہے کہ شہادت بھی ہو اور مدینہ منورہ موت بھی ہو؟ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری نماز فجر کے دوران ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے زہر سے بجھے ہوئے خنجر سے حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ زخمی کر دیا۔ یوں آپ کی مدینہ میں شہادت کی آرزو پوری ہوگی، اور پھر پہلوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی خواہش بھی اللہ نے پوری کر دی۔ مدینہ منورہ کے فضائل مناقب کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک اس شہر مقدس کا مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کا دینی روحانی مرکز اور رشد و ہدایت کا گہوارہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب موسم کا نیا پھل آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم وہ پھل لے کر یوں دعا فرماتے، یا اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر مدینہ کو بابرکت بنا، اور ہمارے سا اور مد میں بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیرے بندے اور نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ جس طرح انہوں نے مکہ مدینہ کے لیے دعا فرمائی تھی، ویسے ہی میں مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ اس سے دو چند کی دعا کرتا ہوں۔ اور دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل کسی بچے کو عنایت فرما دیتے تھے۔ ابن ساکر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ کی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل ہوتے، اے اللہ مدینے والوں کو رزق عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے ہوئے آپ مدینہ منورہ کے چاروں جانب اشارہ فرماتے۔ ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک مدینہ میں کسی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں سواری پر سوار ہو کر زمین کے اس حصے کو پامال نہیں کر سکتا جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے ہوں۔ اس طرح منقول ہے کہ امام مالک قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے بہت دور اور حدود حرم سے باہر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کرامت زندگی میں اور انتقال فرمانے کے بعد برابر ہے۔ چنانچہ اس جلیل قدر امام کے اعمال و اقوال سے ہر مقیم مدینہ کو سوچنا چاہیے کہ مدینہ منورہ کی عزت تکریم کا کیا مقام ہے۔ حضرت مفتی شامزئی بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے 90 سے زیادہ نام احادیث اور آثار اور تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں۔
ان ناموں میں سے ہر نام اس شہر کی صفت ایمانی کا حامل اور شرف و عزت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ شہر اللہ کی نور ہدایت اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشن منور ہے، اس لیے اسے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ جزائر عرب کا سرسبز شاداب شہر بیمار یہودیوں کی امیدوں کا مرکز اوس خزرج کا مسکن، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے خوابوں خیالوں کی ریاست یثرب اب مشرف باسلام ہو کر مدینہ طیبہ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست قیام عمل میں آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم شہر جہاں میں تشریف فرما تھے۔ اہل مدینہ کے چہرے خوشی سے گلنار تھے، چار سو رنگ و نور کی برسات تھی۔ مدینہ کی فضائیں خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے مہک رہی تھیں۔ شہر خوباں کی گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ انصار کے وفود دور دراز علاقوں سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام کرتے، رخ انور کی زیارت کرتے، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے۔ انہی میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو برسا برس سے نبی آخر زمان کی منتظر تھی، لیکن اب اس کی تمام تر امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ اہل یہود کا غرور، تکبر اور شدید یہودیت عصبیت یہ حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ یہ نہیں تھی کہ نبی آخر زمان بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل پر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور آدم علیہ السلام کے بعد صرف 10 نبی ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، جن کے نام شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کہلائی۔ دنیا میں ان 10 کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا قبول اسلام، یثرب کی یہودیوں کی دشمنی، مخالفت، غم و غصہ اور عناد ان کی فطرت ثانیہ خباثت باطنی کا غماز تھا۔ یوں تو نافرمانی، منافقت، بدعہدی، دھوکہ دہی، فریب و حسد، فساد ان کی سرشت میں شامل تھا، اور اپنی انہی صفات کی بنا پر دنیا بھر میں ذلیل خوار ہوتے پھر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے تعفن زدہ لاشے میں خیر کی چنگاری اور نور کی کرن بھی اپنی جھلک دکھا دیتی تھی۔ انہی چند لوگوں میں ایک نام حضرت عبداللہ بن سلام کا ہے، جو اس زمانے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام الحسین بن سلام بن الحارث تھا۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھجور کے درخت میں کاٹ چھانٹ میں مصروف تھا کہ اچانک شور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور قباء بستی بنو عمر بن عوف کے محلے میں تشریف فرمایا۔ میں نے فرط مسرت سے مغلوب ہو کر بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ اسی درخت کے نیچے میری پھوپھی خالدہ بنت حارث بیٹھی تھی۔ انہوں نے جو یہ نعرہ سنا تو حیرت اور غصے سے بولی، اللہ تجھے غارت کرے، خدا کی قسم اگر موسیٰ بن عمران تشریف لاتے تو کیا تم اتنا ہی خوش ہوتا؟ میں نے کہا پھوپھی جان، یہ بھی موسیٰ بن عمران کے بھائی اور انہی کی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر میری پھوپھی بولی، اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ قیامت کے قبل ظہور پذیر ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم یہ وہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں مکمل تحقیق کی ہوئی تھی، میرا یقین تھا کہ یہی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے اس بات کو خفیہ رکھا تھا۔ یہودیوں سمیت کسی ایک شخص کو بھی میری اندرونی کیفیت کا علم نہ تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی آمد کی خبر سنی تو تیار ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ جب چہرہ انور پر پہلی نظر پڑی، اور عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقدس محفل میں گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، میری نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو بے اختیار دل نے کہا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ میں محفل میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیے کرو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں اور مسافروں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیے کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، جس کے انعام کے طور پر تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا تعارف کروا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بد کردار اور پس اخلاق قوم ہے، میں ابھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سرداروں، علماء، مذہبی لوگوں کو بلا لیں اور پھر ان سے میرے بارے میں رائے معلوم کریں، میں اس دوران پردے کے پیچھے چھپ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا ہی کیا، اور جب یہود رؤساء سردار آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ الحسین بن سلام کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان سب نے متفقہ طور پر کہا
وہ ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، وہ بہت بڑے مذہبی رہنما اور بہت بڑے عالم ہیں۔ جب وہ سب یہودی گواہی دے چکے تو میں پردے کے پیچھے سے نکل آیا اور کہا، اے قوم یہود کے رہنماؤ، اللہ سے ڈرو۔ تم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم ان کا ذکر تورات میں پڑھتے ہو۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میں انہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ سب یک زبان ہو کر بولے، تم جھوٹے ابن جھوٹے، رذیل ابن رذیل ہو، اور جتنا مجھے برا بھلا کہہ سکتے تھے کہا اور چلے گئے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہود بہت گھٹیا، منافق، دوغلے، سرکش اور نافرمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے الحسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں گھر گیا اور اہل خانہ کو جمع کر کے دین کی دعوت دی، لہذا پھوپھی سمیت سب نے اسلام قبول کر لیا۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے اسلام قبول کر لینے سے یہودیوں میں صف ماتم بچھ گئی، چنانچہ مسلمانوں سے نفرت، غم و غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہودی منافق اور سائسی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ یہ پوری زندگی دوسری قوموں کے ہاتھوں ذلیل خوار ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ چنانچہ مدینے میں بھی انہوں نے کھل کر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت سے گریز کیا، اس لیے یہ لاکھ دشمنی کے باوجود میثاق مدینے میں شامل ہو گئے۔ ہجرت کے بعد 3 اولین کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچی تھی۔ جن 3 اولین کاموں میں سب سے پہلے توجہ دی وہ یہ تھے: نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 مہاجرین انصار کے درمیان مواخات، نمبر 3 امن و امان کا قیام۔ مسجد نبوی کی تعمیر: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصویٰ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جس جگہ آ کر بیٹھی تھی، وہ جگہ خاندان بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، جن کے سرپرست حضرت اسود بن زرارہ تھے۔ آپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے پسند فرماتے ہوئے دونوں بچوں کو بلا کر بھیجا اور زمین کی فروخت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ دونوں بچوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں بھائی بخوشی سے ہیبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، بچوں کو زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ چنانچہ زمین کی قیمت سیدنا ابوبکر صدیق یا حضرت ابو ایوب انصاری نے بچوں کو ادا کی۔ اس جگہ ہجرت سے پہلے مسلمان حضرت اسود بن زرارہ کی امامت میں نماز ادا کی کرتے تھے۔ یہاں پر کچھ قبریں، چند کھجور کے درخت تھے۔ صحابہ نے قبریں اکھاڑ کر زمین ہموار کی اور سب نے مل کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بنفس نفیس تعمیر کے کام میں شامل رہے۔ آپ پتھر اور اینٹیں ڈھوتے۔ صحابہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے ماں باپ اور آپ پر قربان، آپ پتھر نہ اٹھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے منع کرنے پر وہ پتھر چھوڑ دیتے، لیکن پھر دوسرا پتھر اٹھا لاتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ، کامیابی تو بس آخری کامیابی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 76 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔